بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فأما حامل المسك فإما أن يحذيك أو يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. رواہ الشیخان. ایک پیاری سی حدیث آپ کے سامنے. اخیار اور اشرار، اچھے لوگ اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والے، اچھے لوگوں سے دوستی کرنے والے اور برے لوگوں سے دوستی کرنے والے کی ایک خوبصورت مثال، دونوں کی ایک ایک مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پیش کی ہے. کبھی کبھی باتوں کو، معانی اور مطالب کو سمجھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگزامپل استعمال کرتے تھے. اور پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ مثالوں سے بات واضح ہوتی ہے، بہت کلیئر ہوتی ہے. تو اچھے ساتھی کی مثال حامل المسک سے دیا ہے، اس شخص سے جس کے پاس مشک کی شیشی ہو، یا عطر فروش ہے جس میں مشک کا وہ بیچتا ہے، عطر والا ہے، اور اس کے ساتھ ایک آدمی چل رہا ہے یا بیٹھ رہا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے. اور برے لوگوں کی مثال دیا ہے بھٹی سلگانے والے کی، لوہار کی بھٹی جس میں وہ کوئلہ وغیرہ ڈالتا ہے اور وہ بھٹی کو سلگاتا ہے. یا تو چمڑے کی دوالی ہوتی ہے جس کو وہ اپ ڈاؤن کرتا ہے تو اس سے ہوا لگتی ہے، یا پھر کوئی چیز ہوتی ہے جس سے وہ پھونکتا ہے. تو کیا اچھے لوگوں کی صحبت کا فائدہ ہے اور کیا برے لوگوں کا نقصان ہے، اس کو اس مثال سے سمجھیے. ویسے ہم تو سمجھتے ہیں جس حد تک وہ تو یہی ہے کہ بھئی اچھے لوگوں کی صحبت آپ اختیار کیجیے گا تو چونکہ آدمی آپ کا دوست، آپ کا ہمنشی، آپ کا فرینڈ نیک ہے، نمازی ہے، صاحب دین ہے، صاحب تقوی ہے، تو وہ آپ کو دین اور تقوی کی طرف ہی مائل کرے گا. جب نماز کا وقت ہوگا آپ کو لے کر آئے گا، کھینچ کر آئے گا، درس میں خود بیٹھے گا، آپ کو بھی بیٹھائے گا. جو بھلائی وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ آپ کے لیے بھی کرے گا، اور برائی سے نفرت دلائے گا، غلط کام سے آپ کو بچائے گا. پڑھنے لکھنے والا لڑکا اگر ہے، محنتی لڑکا ہے، ذہین لڑکا ہے، اس کے ساتھ دوستی کرنے سے وہ بھی آپ کو پڑھنے پر آمادہ کرے گا، کھیلنے سے منع کرے گا، اپنا وقت ضائع کرنے سے منع کرے گا، دوسرے لڑکوں کے ساتھ، آوارہ لڑکوں کے ساتھ پھرنے سے منع کرے گا، کیونکہ وہ آپ کا سچا دوست ہے، نیک آدمی ہے. تو جو نیک ہوتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی نیکی اور بھلائی چاہتا ہے. اور اگر برا آدمی ہے تو نیکی سے روکے گا. ارے کہاں جا رہے، چلو بعد میں نماز پڑھ لو گے، ابھی نماز پڑھنے کی عمر ہماری چلی گئی کیا؟ ارے بوڑھے ہوں گے تو نماز پڑھیں گے، چلو ابھی انجوائے کرتے ہیں. چوری چماری، ہلڑ بازی، چھینا جھپٹی، اور جو کچھ بھی اوباشی کا کام ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے. اور اگر کوئی آپ کا بچہ اللہ نہ کرے اگر اس طرح کے بدماشوں کے چکر میں پڑ گیا اور غلط لڑکوں کی صحبت میں پڑ گیا تو ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. اور آج کل اشرار کی تعداد زیادہ ہے، نیک لوگوں کی تعداد، نیک بچوں کی تعداد، محنتی بچوں کی تعداد کم ہے. اور سارے گارجین پریشان ہیں کہ صاحب ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں، تیزی سے برباد ہو رہے ہیں. اور جو رہی صحیح کسر ہے وہ سوشل میڈیا پوری کر رہا ہے. تو بڑا فتنہ ہے، واقعی بہت بڑی مصیبت ہے. اس لیے ہمارے لڑکوں کو بھی چاہیے اور گارجین حضرات کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کا جائزہ لیتے رہیں، دیکھیں کہ یہ کس کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے. کبھی اچانک سے کالج میں پہنچ گئے، کبھی اچانک سے کھیل کے میدان میں پہنچ گئے، کبھی اچانک سے کہیں اس کو پکڑ لیا، کبھی اس کا بکس اور اس کا تھیلا
اسکول کا تھیلا چیک کیا کہ اس میں کیا رکھتا ہے وہ، کبھی کبھی اس کا موبائل چیک کیا اس میں کس طرح کی چیزیں رکھتا ہے وہ، یہ سب گارجین کی ذمہ داری ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال باتوں کو مختصر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ساتھی کی مثال، اچھے ہمنشی کی مثال اور برے ہمنشی کی مثال، ہمنشی پوچھتے ہیں جو آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جو آپ کا دوست ہے، ساتھی ہے، خوبصورت مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ اچھے ساتھی کی مثال مشک بیچنے والے کی طرح ہے جس کے ہاتھ ساتھ مشک ہے۔ مشک بیچنے والے کے ساتھ اگر آپ رہیے گا تو کیا ہوگا؟ 3 فائدے میں سے ایک فائدہ ہوگا۔ سب سے کم فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کو سب سے کم فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ بیچے گا اور شیشی کھولے گا تو اس سے خوشبو جو مشک کی نکلے گی وہ آپ کو لگے گی، اور اس سے بڑھ کے یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس خریدنے کی صلاحیت نہیں ہے تو دیکھتا ہے کہ ہمارا دوست ہے، تو جب بیچے گا تو ایک پھاہا جس کو کہتے ہیں روئی لگا کر کے عطر میں اچھے سے عطر میں ڈبا کر کے کہے گا صبح اس کو۔ تو نبی صاحب فرمایا کہ حامل المسک اما ان یحذیک، یا تو وہ تم کو ہدیہ دے گا، ہبہ کرے گا، تحفہ دے گا کہ لو بھائی لو صبح اس کو، وَإِمَّا أَن تَبْتَعَ مِنْهُ، یا تم اس سے خریدو گے کہ بھائی ذرا ہم کو بھی ایک شیشی دے دو، 1 تولہ دے دو، آدھا تولہ دے دو، تو یہ فائدہ ہے۔ اور اگر کچھ نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم جب وہ شیشی کھول رہا ہے اس کی خوشبو آپ کو بغیر قیمت کے، بغیر ہدیے کے مل رہی ہے۔ گویا اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے میں بھلائی ہی بھلائی ہے، ایک دم کنفرم ہے کہ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، صاحب دین اور صاحب صلاح و تقوی کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے لیے نفع اور بھلائی یقینی ہی ہے 100%۔ جیسے عطر بیچنے والے کے ساتھ ہے تو یا تو وہ ہدیہ دے یا آپ خریدیے، یا کم سے کم جب وہ شیشی کھولے گا تو آپ کو خوشبو ضرور لگے گی، ایک دم کنفرم ہے 100% کے فائدہ ہوگا۔ لیکن برے ساتھی کی مثال نبی صاحب نے فرمایا بھٹی سلگانے والے کی ہے۔ بھٹی سلگانے والے کے پاس 2 نقصان ہے، کم سے کم نقصان تو یہ ہے کہ صاحب آپ کو بدبو لگے گی، لوہا جل رہا ہے، کوئلہ جل رہا ہے، دھواں اٹھ رہا ہے تو اس کی آپ کو بدبو لگے گی۔ اور بڑا نقصان یہ ہے کہ اما ان یحرق ثیابک، تمہارے کپڑے کو جلا دے۔ اچھا کپڑا پہن کر کے صاف ستھرا بیٹھے ہوئے ہو، اب وہ پھونک مار رہا ہے، اس سے جو چنگاریاں اڑ رہی ہیں کوئلے سے، وہ چنگاری اڑ کر کے تمہارے بدن پر پڑے گی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا کپڑا جل جائے، بدن جل جائے۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم اتنا تو ہوگا ہی کہ اما ان تجد منہ ریحا خبیثہ، بدبو تو ضرور ملے گی تم کو اس کے پاس، کوئلہ جلنے کی، لوہا جلنے کی، لوہے پر جو زنگ پڑا ہوا ہے اس کے جلنے کی وجہ سے جو بدبو آئے گی وہ تم کو لگے گی۔ تو برا آدمی آپ کو برائی کے راستے پر لے جائے گا، دین سے بے رغبتی پیدا کرے گا آپ کے اندر، اب برائی کی طرف آپ کی رغبت پیدا کرے گا۔ تو یہ بہت محسوس کرنے والی چیز تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس مثال سے آپ کو واضح کر دیا۔ اور ہم سبھی اس بات کو سمجھتے ہیں اچھے ساتھی کا کیا فائدہ ہے، برے ساتھی کا کیا فائدہ ہے۔ نیک کی صحبت تم کو نیک بنائے گی، بری کی صحبت عام طریقے سے برا بنا دیتی ہے۔ حدیث ہے کہ اگر آدمی کو دیکھنا ہو تو اس کے دوست کو دیکھو، کسی بھی شخص کو ٹیسٹ کرنا ہو لڑکا کیسا ہے تو اس کے دوست کو دیکھو کہ کس کے ساتھ اس کی یاری ہے، کس کے ساتھ یہ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے دوست کو دیکھ لو۔ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا، دوست کے طریقے پر ہوتا۔ اس لیے کہا گیا کہ آدمی کو نہ دیکھو، اس کے دوست کو دیکھو۔ بہرحال اس کی ایک واضح ترین مثال آپ کو دیتے ہیں کہ برے لوگوں کی صحبت کیسے نقصان پہنچاتی ہے، اس کی ایک بہت واضح مثال حدیث سے آپ کو دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے اور اسلام کے لیے انہوں نے بڑی قربانی دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دفاع کیا، ڈیفینس کیا۔ اور جب تک ابو طالب زندہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کی سختی اتنی زیادہ نہیں تھی، کیونکہ ابو طالب بہرحال اس مکے کی وادی کے بڑے ذمہ دار اور بڑے موقر آدمی تھے، باعزت آدمی تھے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے رہے کہ چچا مسلمان ہو جائے، کیونکہ کافر مرے گا تو دائمی جہنمی ہوگا۔ تو اب ایسے ایک تو چچا اور دوسرے کہ اسلام کے لیے اس نے اتنی قربانی کی ہو، اتنی محبت کی ہو رشتہ داری کے نام پر،
پالا پوسا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا کے مرنے کے بعد ابو طالب نہیں پالا پوسا تھا، تو کیا کسک رہی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، کیا درد رہا ہوگا اپنے چچا کی ہدایت کی کے لیے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو جب اس بیماری کے ایام چل رہے تھے اور لگتا تھا کہ اب یہ مر جائے گا آدمی، موت قریب تھی اس کے، بلکہ موت کی کچھ علامتیں ظاہر بھی ہونے لگی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ اس کے پاس 3 آدمی ہیں۔ مسیب ابن حزن ہے جو سعید بن مسیب کے والد تھے، اور عبداللہ بن امیہ ہے، اور ابو جہل ہے ابن ہشام، 3 بیٹھے ہوئے ہیں، اور تینوں اس وقت کافر تھے، مگر الحمدللہ سعید کے والد مسیب ابن حزن مسلمان ہوئے، عبداللہ بن امیہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے، اور ابو جہل تو جنگ بدر میں مارا گیا۔ تو یہ مکی زندگی کا واقعہ ہے، کیونکہ ابو طالب کی موت مکے میں ہوئی تھی سن 10 میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دیکھا کہ یہ تینوں مشرکین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دوست سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ، یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے، چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیں، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ جانتے ہی ہیں عرب ہیں، توحید کا معنی جانتے ہیں، توحید کا تقاضا جانتے ہیں، مشرکین سب جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام معبودان باطلہ کو چھوڑنا ہوگا، جن معبودوں کی ہم پرستش کرتے ہیں، جتنی بتوں کی پرستش کرتے ہیں، سب کو چھوڑ کر کے صرف ایک اللہ کی بندگی کرنی پڑے گی۔ تو کچھ زیادہ سمجھانے کی ضرورت تو تھی نہیں، کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ، چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ تو وہ جو ساتھی لوگ ان کے دوست سے بیٹھے ہوئے تھے، اس میں 2 آدمی عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل کہتا ہے ابو طالب کو اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب کیا اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ تمہارے باپ دادا کا دین تو بت پرستی کا دین ہے، اور یہ تو بت پرستی سے منع کر رہے ہیں، اللہ پرستی کی دعوت دے رہے ہیں، تو باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ جہالت کی طرف بلا رہا ہے، باطل کی طرف بلا رہا ہے، حق کے مقابلے میں باطل کی طرف بلا رہا ہے، اور دہائی دے رہا ہے باپ دادا کی، کیونکہ باپ دادا کے طریقے سے تو انسان کو نیچرلی محبت ہوتی۔ ابو طالب نے بھتیجے کو دیکھا اور پھر نظر گرا لیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقفے کے بعد کہا یا عم، یہ چچا، رشتہ داری کا حوالہ دیا کہ چچا مسلمان ہو جاؤ، یہ ایسا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کہ اس کو اگر بول دو گے تم تو ہم اس کے ذریعے تمہارے مسلمان ہونے کی اللہ کے پاس حجت قائم کر سکیں گے کہ آپ مسلمان ہو چکے ہیں۔ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، اس کلمے کے ذریعے ہم آپ کے لیے اللہ کے پاس حجت ثابت کریں۔ کہیے چچا لا الہ الا اللہ۔ تو جب بھتیجے کو دیکھا تو ان لوگوں کو ڈر ہوا کہ دیکھ رہا ہے کہیں نظر بھتیجے چچا کی ٹکرائے گی تو کہیں مڑوت آ جائے گی، تو جھٹ سے پھر یہ دونوں ٹانگ اڑا رہے ہیں بیچ میں، ابو طالب باپ دادا کے دن سے پھر جاؤ گے؟ کیا کہے گا لوگ تم کو کہ بڑھاپے میں تم ایسے ہی سٹیا گئے، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا؟ اب پھر یہ آدمی رک گیا۔ تیسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ، پھر اس نے دوہرایا، معارضہ ہو رہا ہے، ادھر سے اسلام کی دعوت ہو رہی ہے، ادھر سے اپوز ہو رہا ہے۔ آخری جملہ جو ابو طالب کے منہ سے نکلا وہ یہ کہ هو علی ملت عبد المطلب، وہ عبد المطلب کے اپنے باپ کے دین پر رہے گا، بت پرستی کے دین پر رہے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت افسردہ وہاں سے واپس آ گئے۔ اب بڑی کسک رہی آپ کے دل میں، بڑے غمزدہ رہے، اور کہا کہ اچھا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ تو ایک تو کسک جو تھی ہدایت قبول نہ کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت اتار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تنبیہ کی، کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اس بات کو اچھی طرح جان لیجئے کہ آپ کسی کو ہدایت کی راہ پر نہیں لگا سکتے، ہدایت کی راہ پر وہی لگے گا جس کو اللہ لگائے گا۔ آپ کا کام صرف راہ دکھانا ہے، ہدایت دینا، توفیق دینا آپ کے بس میں نہیں۔ اور اس کے بعد جہاں تک دعا کی بات تھی کہ چلو ٹھیک ہے اس مشرک کے لیے دعا کریں گے، تو قرآن میں اس کی بمانیت بھی آ گئی کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، نبی کے لیے اور کسی بھی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرے، چاہے وہ اس کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور آرزو کی اللہ نے اتنی سی لاج رکھی. ایک مرتبہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھتیجے تم نے اپنے پیارے شفیق چچا ابو طالب کو کچھ فائدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ کہا کہ چچا اگر میری دعا نہ ہوتی، لولا انا، اگر میری دعا نہ ہوتی، میں نہ ہوتا تو وہ تو جہنم کے سب سے نچلے کھائی میں ہوتا، لیکن میری دعا کی برکت سے اللہ نے اس کو فائدہ یہ پہنچایا کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اس کو ملے گا، اور وہ یہ کہ اس کے پاؤں کے نیچے صرف آگ بچھائی جائے گی، آگ بچھائی جائے گی، جس سے اس کا دماغ ہانڈی کے طریقے سے گوشت کی ہانڈی کی طرح گڑگڑائے گا. یہ سب سے ہلکا عذاب جہنم میں ابو طالب کو ملے گا، کافروں میں سب سے ہلکا عذاب اس کو ملے گا. اور یہ الحمدللہ میری دعا سے اتنے ہی ہم فائدہ پہنچا سکے. لیکن چونکہ جہنم ہمیشہ کے لیے کافروں کا ٹھکانہ ہے اور کفار کسی کی بھی سفارش سے جہنم سے کبھی نکل نہیں سکتے، اس لیے، ورنہ اگر میری دعا نہیں ہوتی تو وہ جہنم کے سب سے نچلے کھائی میں ہوتا. تو یہ کتنی زبردست مثال ہے کہ اگر یہ دونوں مکار نہیں ہوتے، یہ تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ تقدیر میں ہدایت نہیں لکھی تھی اس لیے وہ بندہ مسلمان نہیں ہوا. لیکن بظاہر آپ یہاں دیکھیے تو حق کی دعوت کا معارضہ باطل سے یہ دونوں ساتھی کر رہے ہیں ابو طالب کے، کہ چھی باپ دادا کے دین سے پھرو گے. تو یہ ہے برے لوگوں کی صحبت. اگر بروں کی صحبت کے ساتھ رہو گے تو ناک کٹاؤ گے، سمجھا کہ نہیں؟ اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اہل ایمان اہل تقویٰ کی صحبت اختیار کرو. اور نوجوان لڑکے، پڑھے لکھے جو لڑکے ہیں جو فوق کالج میں پڑھتے ہیں، اشرار اور برے لوگوں کے صحبت سے بچیں. ہلڑ بازی کرنے والے، لڑکیوں کے پیچھے دوڑنے بھاگنے والے، لڑکیوں کو ٹیس کرنے والے، طنز مارنے والے لڑکوں کے ساتھ کبھی بھی آپ کی صحبت نہیں ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کی صحبت نیک لوگوں کے ساتھ فرمائے، اور دنیا سے لے کر کے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ صالحین کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق. وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.